امجد اسلام امجد مشہور ڈرامہ نگار، کالم نگار اور عصر حاضر کے معروف شاعر امجد اسلام امجد 4 اگست 1944 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام امجد اسلام اور تخلص امجد تھا۔ آپ نے تعلیمی مراحل لاہور ہی میں طے کیے۔ امجد اسلام امجد کا خاندان دستکاروں کا خاندان تھا، جس میں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ ایک انٹرویو میں اپنے بچپن کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ میرا خاندان دستکاروں کا ایک خاندان تھا، جس میں ادب پڑھنا تو دور کی بات ہے، سرے سے پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، سوائے اس کے کہ یہ جسے آپ پڑھنے کی عادت کہتے ہیں، یہ مجھے اپنے والد صاحب سے ملی، جو ابن صفی کے جاسوسی ناول یا پھر تیرتھ رام فیروز پوری کے ترجمے اور شفیق الرحمن کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ تو یہ کتابیں میں نے بچپن ہی میں پڑھ لی تھیں، جس سے پڑھنے کا شوق تو مجھے ہو گیا تھا، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے گھر سے کوئی مزید مدد نہ مل پائی۔ امجد اسلام امجد کے ایک محلے دار آقا بیدار بخت تھے، جو بچپن سے ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے اور پڑھنے لکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ امجد اسلام امجد اپنی ابتدائی شاعری بھی انہی کو دکھاتے تھے۔ امجد اسلام امجد کے ادبی ذوق کو نکھارنے میں بنیادی کردار ان کے اسکول کے اساتذہ نے انجام دیا، جنہوں نے 9ویں جماعت میں ہی ان کے لکھنے اور بولنے میں ایسی اضافی چیز کو محسوس کیا جو باقی طالب علموں سے انہیں ممتاز کرتی تھی۔ اسی لیے جلد انہیں اسکول کے رسالے کا ایڈیٹر بنا دیا گیا۔ امجد اسلام امجد نے گریجویشن گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور سے کی۔ اس دور میں وہ بنیادی طور پر کرکٹر بننا چاہتے تھے۔ وہ اچھی کرکٹ کھیلتے تھے۔ انہوں نے یونیورسٹی کی سطح تک کرکٹ کھیلی۔ اس دور میں کرکٹ کی جانب ان کا رجحان زیادہ تھا اور ادب کی طرف کم، لیکن کرکٹ کے کھیل میں انہیں یکے بعد دیگرے کچھ ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور دوسری طرف کالج میں گریجویشن میں اردو میں زیادہ نمبر حاصل کرنے پر اسکالرشپ مل گئی، تو کرکٹ کی بجائے ان کی مکمل توجہ شعر و ادب کی طرف ہو گئی، اور یونیورسٹی پہنچ کر انہوں نے سنجیدگی سے شعر و ادب پر توجہ دینی شروع کر دی، اور پرانے کلاسیکی شاعروں کو خاص طور پر پڑھا، جن پر بعد میں انہوں نے نئے پرانے کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کلاسیکی شعراء کو پڑھنے کے بعد ہی آپ موجودہ دور کی شاعری کو بھی بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی سے اردو میں ماسٹرز کرنے کے بعد انہوں نے ایک استاد کی حیثیت سے درس و تدریس کا آغاز لاہور ہی کے MAO کالج سے کیا۔ 1975 سے لے کر 1979 تک وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے بطور ڈائریکٹر وابستہ رہے۔ وہ اردو سائنس بورڈ اور چلڈرن لائبریری کمپلیکس سمیت متعدد سرکاری اداروں میں سرکردہ عہدوں پر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ ریڈیو پاکستان سے بطور ڈرامہ نگار چند سال وابستہ رہنے کے بعد امجد اسلام امجد نے PTV پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کئی سیریلز لکھیں، جن میں وارث کے ساتھ ساتھ دہلیز، سمندر، رات، وقت اور اپنے لوگ بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صحیح معنوں میں انہیں شہرت 1989 میں دکھائی جانے والی سیریل وارث سے ملی، کیونکہ جہاں شاعری کی رسائی محض ایک محدود طبقے تک ہی ہوا کرتی ہے، وہاں اس زمانے میں بھی جب ملک میں PTV کی صورت میں محض ایک چینل ہوا کرتا تھا، ناظرین کی تعداد 7-8 کروڑ ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے شعر و ادب کی کئی جہات میں کام کیا ہے اور کئی تراجم کرنے کے ساتھ ساتھ تنقیدی مضامین بھی تحریر کیے۔
وہ چشمے تماشا کے نام سے باقاعدگی کے ساتھ ایک کالم بھی لکھتے تھے۔ نظم و نثر میں ان کی کتابیں عکس، بارش کی آواز، برزخ، باتیں کرتے دن، دہلیز، فشار، گیت ہمارے، ہم اس کے ہیں، کالے لوگوں کی روشن نظمیں، میرے بھی ہیں کچھ خواب، محبت ایسا دریا ہے، پسے گفتگو، پھر یوں ہوا، سحر آثار، سپنے بات نہیں کرتے، ساتواں در، شہر در شہر، تیرے دھیان کی تیز ہوا، یہیں کہیں، ذرا پھر سے کہنا، زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہیں۔ عالمی شہرت کے حامل امجد اسلام امجد کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، جبکہ 5 مرتبہ ٹیلی ویژن کے بہترین رائٹر، 16 مرتبہ گریجویٹ ایوارڈ اور دیگر متعدد ایوارڈز بھی دیے گئے۔ 50 سال تک تدریس و ادب میں اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دینے والے امجد اسلام امجد 10 فروری 2023 میں 79 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے لاہور میں انتقال فرما گئے۔ کہاں کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا۔ کیا بات ہے۔